یہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے، مطلب وہ بندر اور واہ، خنزیر کی طرح۔ تو بقول احمدی حضرات کے ان کے آج کے جو غیر احمدی علماء ہیں، کیا وہ ایسے نہیں ہیں؟ واہ شیخ صاحب کیا بات ہے. لیں جی، یہ سوال بھی ناظرین بڑا پوچھا جاتا رہا ہے جی. 14ویں صدی کے علماء، اچھا جب بھی کسی مولوی سے بات ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی، اور ہم نے گروپس کے اندر بھی دیکھا ہے جی، کہ جی وہ بندر خنزیر مولوی یہ ہیں مولوی وہ ہیں. اچھا پھر کئی ہمیں بھی شیخ صاحب، جو ہم لوگ قادیانی نہیں ہیں، ہم بھی کبھی علماء کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، سوری مولوی کو، ہوں یا اگر ہوں علماء کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اضافت کر لیتا ہوں سو. علماء سو کو جب کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم پر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جی، یہ بھی قادیانی ہے، یہ بھی قادیانی ہے. ہوں دیکھو جی، قادیانی بھی تو کہتا تھا نا ملا 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 یہ تو یہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں. یہ ہوں جنون ایشو ہے، یاد رکھیں. قادیانی آپ پر جب یہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجرد دشمنی اور فقط آپ سے ہوں بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس میں حقیقت ہے، ہوں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے ہوں علماء اپنے معاشروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. مطلب میں صرف قادیانیوں کے اور احمدیوں کے بغض کے اندر اس حقیقت سے چشم بند کر لوں، انحراف کر لوں، نظر انداز کر دوں. ہوں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے فارغ التحصیل مدارس کے علماء کی ہے کہ جو ہوں بغیر علم کے فتوا دیتے ہیں، اور ان کے اعمال ہوں بھی ایسے ہیں معذرت کے ساتھ کہ جن کی وجہ سے یہ ہمیں موقع ملتا ہے. مگر میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کو اور طریقے سے بھی ایڈریس کروں. پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب کہ یہ ہوں 14ویں صدی کے علماء میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری معذرت کے ساتھ، ہوں اس رقم کے ساتھ کہ 14ویں صدی کے علماء. یہ تو میں نے دیکھا ہے بہت سی حدیث کے اندر کتاب الفتن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علماء جو ہیں میری امت کے آگے جو آئیں گے، کئی علماء آئیں گے، ان میں بہت سے لوگ جاہل ہوں گے جو علماء بن جائیں گے، یعنی جو ہلا ہوں گے وہ علماء کا روپ دھار لیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ میں اکثر شیخ صاحب کہا کرتا ہوں کیونکہ میں اس پر نا اپنے لوگوں کی بھی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو فرقہ واریت قسم کے علماء ہیں نا مولوی، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ یونیفارم اوڑا، اس لیے میں کہتا ہوں پگڑی پہنی اور داڑھی اوڑی ہوئی ہے، لی ہوئی ہے، اگئی نہیں ہوئی، یہ پہنی ہوئی ہے. یہ یونیفارم ہے، یونیفارم. مصر کے اندر جب جمال عبد الناصر سیکولرسٹ تھا نا، سوشلسٹ اور سیکولرسٹ کمیونسٹ، اس وقت میں نا جو اخوان کے لوگ تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے داڑیاں انہوں نے مڑائی ہوتی تھی کیونکہ یہ پابندی مولویوں کا پکڑ رہے تھے داڑیوں والوں کو، ٹھیک ہے، جیسے ابھی بنگلہ دیش کے اندر پکڑ دھکڑ چل رہی ہے شیخ حسینہ کر. تو وہ داڑیاں مڈانی شروع کر دی انہوں نے. تو وہ کیا کرتے تھے مسجد کے، جیسے وہ پاسٹر نہیں ہوتا تھا پادری شیخ صاحب، وہ چرچ کے کمرہ بنایا ہے تو وہ باہر جا کے کوٹ پہنتا تو ایک خاص قسم کی شرٹ جس کے وائٹ قسم کا کالر ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا، وہ پھر چین وہ پورا، یعنی پادریت میں جیسے مولویت ہے نا، تو پادریت میں پاپائیت میں وہ آتا تھا اس کریکٹر میں. انہوں نے یہ کریکٹر بنا دیا تھا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کہا کرتے تھے یہ تھیوکریسی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، مولویت ایک ادارہ بنا دیا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے شیخ صاحب کہ یہ داڑھی پہن کر پگڑی پہن کر یہ مولویت میں کریکٹر میں آتی، یہ ایک نفسیات ہے، اس میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ معاملہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بعض لوگ نفسیاتی طور پر کردار اڈاپٹ کر لیں گے، مولوی بن جائیں گے. یہ ہے وہ، اس میں کسی جگہ پر بھی 14ویں 15ویں صدی کا نہیں کہا گیا تھا، مگر فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ان کو مان لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں جوہلا کو علماء کا بننے کا کہا گیا تھا. تو میرا جواب اول یہ ہے کہ وہاں مولوی لفظ نہیں ہے، مولوی لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر، علماء ہے نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ قرب قیامت کے، اسی سوال کا دوسرا جو سمجھیں کہ قرب قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 14ویں صدی کا مجھے نہیں ملا، اگر کسی کے پاس احمدی کے پاس ہوا تو مجھے ضرور دکھائیں، اس پر ہم سند بھی دیکھیں گے، متن بھی دیکھیں. تو قرب قیامت میں لوگ علماء ہونے کا دعویٰ کریں گے جبکہ وہ جاہل ہوں گے، یہ ہے اوریجنل حدیث. اچھا، اور وہ علماء کے جھنڈ میں شامل ہو جائیں گے. اس سے پتہ کیا چیز ثابت ہوتی ہے شیخ صاحب اس حدیث کے مطلب؟ وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ جز ہے جس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے، یعنی ایک مجمع ہے، اس مجمع کے اندر کچھ بھیڑ کی شکل اوڑھ کر اندر جو ہے نا بھیڑی ہے، یہ کہا گیا آسان لفظوں کے اندر. تو یہ کیسے 14ویں صدی کے تمام علماء کے اوپر یہ فتویٰ لگا سکتے ہیں اور سب علماء کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا استدلال غلط ہے اگر ہم حدیث کے متن کو بھی سامنے رکھیں. جواب اول. جواب ثانی یہ ہے کہ یہ، یعنی آپ یہ سمجھ، جواب ثانی کیا ہے شیخ صاحب؟ اس حدیث کے اندر کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ اوصاف جس کے اندر بھی ہوں گے ہم اس کو وہ سمجھیں گے، چاہے وہ کسی مربی کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی پادری کے اندر کیوں نہ ہو. انصاف تو ہونا چاہیے تھا یہ کہ ان میں اوصاف بیان کیے کہ وہ کیا کریں گے، جن کا آگے میں ذکر کروں گا وہ کیا کریں گے. اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں، ہم نے کسی مخصوص فرقے کے علماء کو یہ کہنا ہے، جیسے احمدی کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ غیر احمدی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس حدیث کے متن کو سامنے رکھ کر کرے گا کون؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کے مربی ہیں،
مربی کہتے ہیں یہ ہیں، شیعہ کہتے ہیں وہابیوں کے علماء ہیں، وہابیوں کے علماء کہتے ہیں بریلویوں کے علماء ہیں، بریلویوں کے علماء کہتے ہیں دیوبندیوں کے علماء ہیں، سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، عوام کو بھدو لگا ہوا ہے، عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ علماء کون سے ہیں، کہ جو یہ جو جاہل اور یہ بدترین مخلوق جو ان کے بقول ہوں گے وہ ہیں کون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قدر امتیاز باقی نہیں رہی کہ جس سے ہم ان اوصاف کے ذریعے فیصلہ کر سکیں کہ یہ کیٹیگرائز کرنا کہ غیر احمدی علماء ہی ہوں گے اور احمدی علماء یا مربی نہیں ہوں گے، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ممکن ہے ان کے علماء ہوں۔ میں تو کئی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ جب اب 14ویں صدی کہتے ہو تو 14ویں صدی کے اندر آپ کے مربی بھی تو آ رہے ہیں نا، آپ کے 11ویں صدی کے اندر ہیں، تو 11ویں صدی کے اندر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں بھائی 14ویں صدی کے اندر جو آئیں گے نا وہ یہ ہوں، آپ بھی اسی صدی کے اندر ہیں، آپ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ جواب ثانی شیخ صاحب، جواب ثالث، یہ ایک لائٹر نوٹ کے اوپر جواب ہے۔ جواب ثالث یہ ہے دوستو کہ اگر انہوں نے 14ویں صدی کو ٹچ پکڑ کر رکھنا ہے تو ہم کہیں گے 14ویں صدی تو گئی ہے گزر، اب کون سی صدی ہے شیخ صاحب؟ 15ویں۔ اب کے علماء کو مان لو، پیشین گوئی تو 14ویں صدی کے بارے میں ہے، تو 15ویں صدی علماء کو مان لو، 13ویں صدی کے علماء کو مان لو، اور 12ویں کو مان لو، کسی کون سی صدی کے علماء کو ماننا ہے، ہم ان کی کتابوں سے آپ کے قائد کو غلط ثابت کریں گے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ یہ بھی بندر خنزیر ہے معذرت کے ساتھ۔ تو مجھے یہ بتائیں اگر 14ویں کو ماننا ہے تو ہم تو 15ویں کے اندر ہے شیخ صاحب، آپ کی اور میری کم از کم بچت، ایسے تو میں ویسے بھی مولوی ملا نہیں ہوں، تو جو علماء 15ویں صدی کے اندر ہیں خوش ہو جائیں کہ آپ کو نہیں کہا جا رہا۔ جواب ثالث، جواب رابع، ہاں جی، جواب رابع یہ ہے شیخ صاحب کہ اگر بالفرض ہم نے علماء کو غلط کہنا ہے، 14ویں صدی کے علماء کو ہم نے یہ غلط کہنا ہے، تو کیا علماء کو 14ویں صدی کے علماء کے اوپر یہ الزام لگا کر کیا یہ جماعت قادیانیہ کے علماء اور تعلیمات کی صداقت کی نشانی ہے؟ کیا یہ صداقت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت میں یہ لوگ آئیں گے؟ تو اس طریقے سے معاملہ ہوگا۔ یعنی میں مثلا جب یہ اب جب اپنی احمدی جماعت کے لوگوں کو، ممبران کو، عوام کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول قرب قیامت میں جو علماء آئیں گے وہ بدترین ہوں گے اور جناب ضلالت پر ہوں گے، تو کیا یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ غیر احمدی علماء ہیں اس لیے ہم لوگ صداقت پر ہیں؟ کیا یہ نکالنا؟ اور یقیناً یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اس لیے باطل ہیں۔ تو پھر میں اب یہ جو میں نے جواب رابع ہے وہ رکھنے لگا ہوں، ملحدین، مستشرقین اور مغرب کی جتنی عوام ہے جو اسلام کے خلاف ہے، وہ انہی علماء کے کریکٹرز کو، انہی علماء کے معاملات کو سامنے رکھ کر اسلام کے باطل ہونے کو کے اوپر اصول کھڑا کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے یہی استدلال کرنا ہے کہ یہ علماء بدترین مخلوق ہیں اور اس بنیاد کے اوپر غیر احمدی علماء جھوٹے ثابت ہوئے، تو پھر مجھے ملحدین کے اس استدلال کو ماننے سے کون سی چیز ماننے اور کون سی چیز اس میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو اسی چیز سے استدلال کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء کی حالت ہے اس لیے اسلام باطل ہے، کہ آپ کے پلے کچھ نہیں رہا۔ یہ ہے جواب رابع۔ تو مجھے یہ فرق آپ نے بتانا ہے کہ کس بنیاد پر آپ اپنے استدلال کا ان کے استدلال سے فرق کریں۔ نمبر 1، جواب خامد شیخ صاحب میرا اصلاحی ہے، اس کے بعد میں کچھ پیشین گوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کروں گا اور میں ایمانداری سے کہوں گا کہ میرے دل کو دیکھ، میری وفا کو دیکھ، اے احمدی جنتا، منصفی کر خدا کو دیکھ کر کہ یہ پیشین گوئی تو آپ نے دی نا جو کہ ابھی تک ثابت نہیں ہوئی 14ویں صدی، مگر 2 پیشین گوئیاں میں آپ کو حدیث کی سند سے اوریجنل دکھاؤں گا، کیا آپ وہ ماننے کے لیے تیار ہوگے؟ یہ میں فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا بھی بات۔ جواب خامس، 5واں جواب میرا ٹوٹل پیورلی اصلاحی جواب ہے شیخ صاحب، احمدی دوستوں کے لیے۔ احمدی دوستو، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، علماء غلط ہیں، بندر ہیں، خنزیر ہیں، بدترین مخلوق ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، ان علماء کو سائڈ پر لگاؤ۔ کیا ان علماء کے پورے ادارے کو سائڈ پر کر کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا قرآن ختم ہو گیا؟ کیا حدیث ختم ہو گئی؟ کیا تعلیمات اسلام ختم ہو گئے؟ آؤ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے مربیان بار بار ان علماء کو زد و کوب کرتے ہیں، ان پر تان و تشنیع کرتے ہیں، ان سے کہو کہ نہیں مانتے زیتون FM لائیو والے ان علماء کو، ان فرقوں کو، آؤ ہم سے تعلیمات اسلام پر بات کر لو۔ تو میں بالکل خالصتاً یہ اصلاحی طور پر کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، علماء کو، مولویوں کو اور اسلام کو ایک دوسرے سے نتھی مت کرو۔ مولوی ملا ناٹ از اکول ٹو اسلام، اسلام بہت اوپر ہے، مولوی بہت نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے میں خالصتاً اصلاحی طور پر یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس استدلال سے تمام غیر احمدی یا آپ کے وہ جو مسلمان ہیں ان کو آپ غلط مت کہو۔ ہم لوگ ان علماء کو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، جن کی بات قرآن و حدیث سے ہٹ جاتی ہے، ہم نہیں مانتے معذرت کے ساتھ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں شیخ صاحب 2 پیشین گوئی کی طرف جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں شیخ صاحب آپ کو بھی کہوں گا اور احمدی دوستوں کو بھی کہوں گا کہ دل تھام کر ان پیشین گوئیوں کو سنو۔ جس طرح آپ کہتے ہو نا 14ویں صدی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، مولوی یہ مولوی وہ، تو مانتے بھی ہو، ان پیشین گوئیوں کو بھی مانو، شرمانا نہیں ہے۔ یہ دیکھو جی، بخاری شریف 3609 حدیث پیش کروں گا، ہوائی فائر نہیں، 3609 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قرب قیامت یعنی لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتتل عظیمہ،
ایک بہت بڑی جنگ ہوگی, ان میں سے ایک ہی بچے گا. پھر آگے کہا ولا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون, قیامت قائم نہیں ہوگی قرب قیامت, 30 بڑے دجال اور کذاب آئیں گے, کلہم سب کے سب دعوی نبوت کریں گے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ کہیں 14ویں صدی کے علماء یہ وہ, میں کہتا ہوں کہ یہ ان میں سے ون آف دیم واز مرزا غلام احمد قادیانی. ثبوت مانگتے ہو, آ جاؤ, مرزا غلام قادیانی کی صداقت پر بات کر لیں گے. اس پیشین گوئی کا کیا کرنا ہے احمدی دوستو, سوچو, غور کرو, خدا کا واسطہ ہے غور کرو. جن پیشین گوئیوں کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہو یہ بھی تو اسی محمد مصطفیٰ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ بھی تو اسی کی پیشین گوئی ہے نا. اس پیشین گوئی کی طرف کیوں نہیں مانتے؟ لو شیخ صاحب, اب میں خلیفہ صاحب مرزا مسرور کے اوپر پیشین گوئی کرنے لگا ہوں. جس طرح یہ کہتے ہیں نا جی علماء آئیں گے کہ جی وہ بندر ہوں گے, بدترین ہوں گے. احمدی دوستو دل تھام کے کہ مشکل بہت پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے, آئینہ دیکھیے گا, ربی صاحب سوال کیجئے گا ذرا دیکھ بھال کر. اب شیخ صاحب جو میں پیشین گوئی کرنے لگا ہوں, ٹچ کیسے مرزا مسرور کے اوپر بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی, ذرا آپ نے فیصلہ کرنا. اور احمدی دوستو بخاری شریف کی حدیث نمبر 100, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا, بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا. حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے, ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے, اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. لو شیخ صاحب, کیا آپ کے خلیفہ مرزا مسرور سے جاہل کو سردار بنا کر, جس کو قرآن اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں معذرت کے ساتھ آتا, اس کو خلیفہ نہیں بنا لیا, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ گمراہ نہیں کر رہا بیٹھ کر؟ میں کہتا ہوں یہ پیشین گوئی اس کے بارے میں. کیوں آپ کہیں گے بتاؤ بھائی ثابت کرو. میں نہیں 14ویں 15ویں 16ویں 13ویں, میں استدلال سے بات کروں گا. یہ سنیں جی, میں نے کیوں اس کو گرین اور ریڈ میں کیا شیخ صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور احمدی دوستوں ذرا توجہ سے میری بات سننا کہ میں نے گرین اور ریڈ میں اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا. شیخ صاحب, گرین عبارت کہتی ہے کہ علماء کو موت دے دی جائے گی اور علماء کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ عبارت ذرا دیکھیے, کیا عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھایا جائے گا اور عالم باقی نہیں رہے گا. اب اس کے جواب میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ تو لوگ جاہلوں کو کیا بنا لیں گے؟ نہیں, عالم فوت ہوا ہے, علم اٹھا ہے, تو لوگ جاہلوں کو کیا بنانا چاہیے تھا؟ عالم. شیخ صاحب فوت کون ہوا ہے؟ فقدان کس کا آیا ہے؟ تو ہونا چاہیے تھا لوگ جاہلوں کو عالم بنا لیں گے. اللہ اکبر, میرے نبی کی پیشین گوئی چیک کرو. آقا نے کہا عالم مر جائیں گے, علم اٹھا لیا جائے گا, عالم کوئی نہیں رہے گا, اور جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا. یہ نہیں کہا عالم, سردار, خلیفہ, امیر, حضور, پیارے آقا. آگے کلیئر کر دیا نا کہ وہ علم کے بغیر جواب دیں گے, علم کے بغیر جواب دے گا. اس سے سوالات, یہ بالکل وہ احمدی دوستوں بالکل کیسے پیشین گوئی ٹچ سامنے بیٹھ رہی ہے. آپ دیکھو ایم ٹی اے کے اوپر آپ کے خلیفہ مرزا مسرور بیٹھے ہوئے ہیں, عالم جا رہے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, اور ایک جاہل کو آپ نے سردار بنا لیا ہے. لوگ بچے چھوٹے سوال پوچھ رہے ہیں, مرزا صاحب کیا میں جب لندن آؤں گی تو میں آپ کے گھوڑے پر بیٹھ سکتی ہوں؟ آگے خلیفہ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں کتنے گھنٹے بیٹھنا ہے آپ نے گھوڑے پر؟ آپ کو گھوڑے پر بیٹھنا ہے, بٹھاؤں گا میں, آؤ آپ کو میں گھوڑے پر بٹھاتا ہوں. 2 گھنٹے ڈیلی بیٹھنا ہے آپ نے میرے گھوڑے پر. یہ مرزا مسرور یہ جواب دے رہا ہے ایک چھوٹی سی بچی کو کہ آپ کو میں گھوڑے پر بٹھاؤں گا اور 2 گھنٹے میرے گھوڑے پر بیٹھنا ڈیلی. آپ کے گھر والے پریشان تو نہیں ہوں گے آپ میرے گھوڑے پر بیٹھو گی؟ آپ کی امی بیٹھنے دیں گی؟ جی ہاں امی بیٹھنے دیں گی. چلو پھر میں آپ کو شوق ہے, میں بٹھاؤں گا آپ کو. یہ بچی سے بات ہو رہی ہے. یہ ذرا فوکس کریں میری پیشین گوئی, سر جان نہیں چھوٹے گی. خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ. احمدی دوست جاگ, جاگ احمدی قادیانی جاگ, سوچ احمدی سوچ.